بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں اپنی کہانی کا آغاز وہیں سے کرتی ہوں جہاں سے آخری ٹائم بند کی تھی، یعنی میری بھابھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں اب آگے ان سے کچھ سوال کروں، اور میں خاموشی سے ان کے کمرے سے باہر چلی آئی۔ لیکن وہ رات میرے لیے بہت اضطراب کی رات تھی اور میں بہت بے چین تھی کہ آخر آگے کیا ہوا کہ ایک 16 سالہ جوان لڑکی ہنستی بستی مسکراتی اس دنیا سے چلی گئی۔ میں بہت بے چین تھی، وہ رات میری ایک طرح کی قیامت کی رات تھی۔ میں بہت زیادہ بے چینی میں وہ رات میں نے گزاری، اور صبح جیسے تیسے ہوئی تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا بھابھی آخر آگے کیا ہوا، آخر آگے کیا ہوا۔ بھابھی اپنی نظریں چرا رہی تھی اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بھابھی بھی شاید اس انتظار میں تھی کہ گھر سے مہمان جائیں اور وہ مجھے تمام اسٹوری سنائے ثروت کے متعلق۔ بس اب وہ عید چونکہ 2 دن کے بعد تھی اور مہمان بھی سب عید کرنے کے لیے اپنے گھر چلے گئے، اور بھابھی کی بڑی بہن بھی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر عید کرنے کے لیے چلی گئی۔ اب بھابھی کے بہن بھائی اور میں بھی عید کرنے، میں نے سوچا میں بھی بھابھی کے گھر عید کر لیتی ہوں، تو رک گئی۔ اب بھابھی نے موقع جیسے ہی ملا مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا میں تمہاری بے چینی کو دیکھ رہی ہوں اور تم سوچ رہی ہو کہ آگے کیا، تو بیٹھو میں اب آگے اس کی باقی کی کہانی سناتی ہوں۔ ثروت چونکہ ایک بہت ذہین لڑکی تھی اور بہت خوبصورت بھی تھی، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ماں باپ کی بہت فرما بردار تھی۔ ماں باپ جیسے ہی بیمار ہوتے تو وہ ان کی پوری رات جاگ کے خدمت کرتی، اور جیسے ہی ماں کو تھوڑی بہت تکلیف دور ہوتی تو وہ تھوڑا سکون محسوس کرتی کہ میری ماں ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ انہیں پوری رات دباتی اور ان کی خدمت کرتی۔ ماں باپ اسے خوب دعائیں دیتے کہ بیٹی خوب تم پھلو پھولو، خوب عزت کماؤ، شہرت کماؤ، مولا تمہیں بہت اچھا خاوند دے۔ بہت دعائیں دیتے، اسے دل سے دعائیں دیتے، لیکن قدرت کو تو شاید کچھ اور ہی منظور تھا، اور نہ جانے کیوں اسی کے ساتھ ایسا ہونا تھا۔ تو بھابھی بتاتی ہیں کہ ثروت نے کالج میں ایڈمیشن لیا۔ فرسٹ ایئر کا اس کا پہلا دن تھا، اور وہ چونکہ کتا جو کہ رشین کتا اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ اس زمانے میں بہن بھائی ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، تو اس طرح وہ بہن بھائی بھی 6 بہنیں ایک ہی کمرے میں سوتی تھی، تو کتا بھی اسی کمرے میں تھوڑی سی جگہ بنا کر بیڈ کے نیچے سو جاتا تھا۔ اس طرح وہ ثروت کا پورا پہرا دے رہا تھا کہ نہ جانے کیوں ثروت مجھ سے کہیں الگ نہ ہو جائے، اور ثروت بھی اس کا اسی طرح خیال رکھتی تھی جیسے کوئی ایک دوست کا خیال رکھتا ہے۔ تو نہ جانے ثروت کو آئی پہلے تو وہ سب بہن بھائیوں میں گھل مل کے رہتی تھی۔ مہمان گھر میں آتے تھے تو خوب مہمانداری کرتی تھی، ہنستی تھی، بولتی تھی۔ تو آہستہ آہستہ ثروت گمسم رہنا شروع ہو گئی، اور وہ زندگی کی طرف سے تھوڑی مایوسی کی طرف آنا شروع ہو گئی۔ اس نے ہنسنا بولنا کم کر دیا، بہن بھائیوں میں بھی کم اٹھتی بیٹھتی تھی، اور وہ کتے کے ساتھ ہی لگی رہتی، اس کے ساتھ بال کے ساتھ کھیلتی، اسے کھانا ڈالتی، اسے نہلاتی دھلاتی، یعنی کہ وہ اس حد تک خیال رکھتی تھی کتا بھی اس کے ساتھ ہر وقت اس کو اپنی نظروں میں رکھتا تھا۔ اب ماں کو تھوڑا شک ہونا شروع ہوا۔ وہ اپنے شوہر احمد سے کہتی کہ مجھے اس کتے سے بہت خوف آتا ہے، تو یہ ہر وقت ثروت کے ساتھ رہتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اسے اپنے گھر سے نکال دینا چاہیے۔ لیکن کتے کو جب یہ باتیں سنتا تو وہ انہیں ایسے گھورتا تھا جیسے کہ کھا جائے گا، اس کی آنکھوں سے غصہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ ماں اس کی آنکھوں میں جب دیکھتی کہ یہ بہت خوفناک ہوتا جا رہا ہے، اپنے شوہر کو کہتی نکال دیتے ہیں۔ تو ایک دن کتے سے رہا نہیں گیا، ثروت کا رشتہ آیا ہوا تھا، ماں باپ بہت خوش تھے کہ ہم اس کا رشتہ کرتے ہیں۔ نہ جانے کیوں رشتے والے آئے، اسے پسند کیا اور گھر میں ہاں کر کے چلے گئے، لیکن وہ لوگ دوبارہ نہیں آئے۔ اب ماں باپ بہت پریشان تھے کہ جب سے اس گھر میں کتا آیا ہمارے گھر میں پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہماری 16 سال کی بیٹی ہے، نہ اس کا رشتہ ہو رہا ہے، اس طرح زندگی کب تک ایسے زندگی گزرے گی۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا ہم ثروت کو بتائے بنا اور گھر میں مہمان آئے بنا ہم اس کا رشتہ کسی اچھے گھر میں کر دیتے ہیں۔ اسی دوران ایک زمینداروں کا لڑکا جو کہ
बैंक में नया नया ऑफिसर भर्ती हुआ था, उसका रिश्ता आया, उन्होंने बाहर से बाहर उन्हीं के घर में जाकर लड़के को देखा और अपनी बेटी की तस्वीर दिखाई तो इस तरह हाँ कर दी। जाने कैसे इस कुत्ते को मालूम हो गया कि सरबत का रिश्ता माँ बाप ने कर दिया है। बाकी की कहानी पार्ट 3 में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।